حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنے نا تو آپ کے گھر کا خرچہ جو تھا سرکاری خزانے سے اس کا وظیفہ مقرر تھا، تنخواہ مقرر تھی، آپ کے گھر کے اخراجات چلتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھپ چھپ کرنا، کسی کو محسوس نہ ہو کہ میں اللہ کا نبی حضرت داؤد ہوں، آپ لوگوں سے ملتے اور پوچھتے کہ بتاؤ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہر بندہ کہتا کہ داؤد جو بادشاہ ہیں، جو اللہ کے نبی ہے، بہت اچھے انسان ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے شخص سے پوچھا کہ بتاؤ داؤد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، جو داؤد بادشاہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ داؤد بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اگر ان کے اندر ایک خصلت ختم ہو جائے نا، ایک عادت ختم ہو جائے، ایک کام وہ اپنے پاس سے ختم کر لیں تو وہ اور زیادہ اچھے ہو جائے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ میں داؤد ہوں، آپ نے فرمایا وہ کون سی خصلت ہے کہ جو ختم ہونی چاہیے؟ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ داؤد علیہ السلام کے گھر کا خرچہ سرکاری خزانے سے آتا ہے، اگر یہ خزانے سے خرچہ آنے کے بجائے داؤد علیہ السلام خود محنت کر کے کما کر گھر والوں کو کھلائے تو اور کمال ہو جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ کہ فرشتے نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے اندر ساری اچھی عادتیں ہیں، ایک اچھی عادت اور شامل ہو جائے کہ وہ بجائے سرکاری خزانے سے تنخواہ لینے کے، ظاہر بادشاہ تھے، سرکاری خزانے سے تنخواہ لے سکتے تھے، تو آپ نے جب اس شخص کی یہ بات سنی نا، بات سنی، تو آپ چلے گئے اور آپ نے جو فائنینس ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج تھا اسے بلا کر کہا میری تنخواہ آج سے بند کر دو۔ اب رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ دیکھیں ہمیں اللہ کے انبیاء سکھا کیا رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے نہیں کہا کہ مجھے کچھ دے دو، داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا خرچہ، میری آل اولاد کے اخراجات سرکاری خزانے سے نہ آئے، میں خود محنت مزدوری کروں۔ یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا دے، میں کیا کروں؟ یا اللہ تو راستہ دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد تم لوہے کا کام کرو، آئرن کا، لوہے کا کام کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے راستہ بتایا بھی، راستہ دکھایا بھی، اور پھر کمال یہ ہوا کہ وہ لوہا جسے کاٹنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں، اللہ نے اس لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں موم کی طرح کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھوں سے توڑ لیا کرتے تھے، اور پھر ان لوہے کو توڑ کر اسے سیدھا وغیرہ کر کر آپ جو جنگوں میں زرہ پہنتے تھے نا، وہ زرہ بنا کر اسے بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے اور ان پیسوں میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا۔ یہ کئی لوگ ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مفت میں کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ دیکھیں اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں، کوشش کریں اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں۔ اپنے ہاتھ کو ایسے نہ رکھیں، اپنے ہاتھ کو ایسا رکھیں کہ آپ دینے والے بنیں، مانگنے والے نہ بنیں۔ گھر گھر لوگ مانگنے آ رہے ہیں، دکان دکان مانگنے آ رہے ہیں۔ مانگنا اگرچہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ایون کہ پاکستان سے جانے والے باہر کے ملکوں میں لوگوں نے پاکستان کی بدنامی کر دی کہ جناب وہاں جا کر بھکاری بن گئے۔ یار جس معاشرے سے پاکستان سے نکل کر آپ یورپ کنٹری میں جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ، ان ممالک کے لوگ تو محنت کو پسند کرتے ہیں، اور پاکستان سے جانے والے لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں وہاں پر تو ریال ملے گا، ڈالر ملے گا، تو جناب پاؤنڈ ملیں گے، بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ پاکستانیوں پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں دبئی کے ویزے بند ہوئے تھے، کیوں؟ یار یہ پاکستانی آ کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دین اسلام نے سکھایا یہ کہ بھیک نہیں مانگنی،
2 ٹائم کا کھانا کم کر دو، 2 لقمے کم کر دو، سادہ پہن لو، سادہ کھا لو، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور یہ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے کو کوئی برکت تھوڑی ہے۔ مانگنے والا روزانہ ہزاروں بھی اکٹھے کر لے، لیکن اس محنت کرنے والے مزدور کے 500 بابرکت ہوں گے جو مانگنے والے کے 1000 کے ہیں۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ تو بلا وجہ مانگنا، بلا وجہ گھر گھر مانگنا، دکان دکان جا کر مانگنا، یار اچھے خاصے سارا دن کھڑے ہو کر جو بندہ مانگ رہا ہے، یار اتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہارے پاؤں میں اتنی جان ہے کہ سارا دن کھڑے ہو کر مانگ سکتے ہو، سارا دن کھڑے ہو کر محنت نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آدھا شہر سارا دن مانگ کر آدھا شہر گھوم جاتے ہو سارا دن۔ تو یار یہ آدھا شہر تو شاید زیادہ تھا، تھوڑا سا کوشش کرتے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی روزی کا سبب بنا دیتا، تھوڑی سی محنت کر لیتے۔ اگر مانگ کر 1000 اکٹھا کیا تھا، چلو محنت کر کے 500 کر لیتے، وہ زیادہ بہتر۔